السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دنیا کے اندر انسان بہت سارے اعمال کرتا ہے، دن بھر میں اچھے کام کرتا ہے، عبادت کے کام کرتا ہے، نماز ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، امداد ہے، دوسروں کے کام آنا ہے، کسی کے صلح کرانا ہے، کسی کو نصیحت کرنا ہے، بے شمار دین کے کام ہیں، امانت داری کا معاملہ کرنا ہے، عدل انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ سارے اعمال اپنی جگہ، ان کا ثواب ضرور اللہ تعالی مرحمت فرماتا ہے، لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ، ان تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ آپ اس واقعے سے اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا، بڑی چاہت تھی کہ میں خواب دیکھوں، کچھ اچھے کام کروں، اچھے کام کرنے والوں کے خواب دیکھوں، کیونکہ صحابی جو تھے جب وہ خواب دیکھتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر خواب بیان کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ مجھے اللہ کے نبی تعبیر ارشاد فرما دیں، میرے لیے کوئی بڑی بشارت عنایت فرما دیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اسی نیت سے ایک دن سوتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ دو آدمی آتے ہیں اور آنے کے بعد ان کو پکڑ کر لے جاتے ہیں ایک کنویں کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں، اور وہ کنواں ایسا ہے جو آگ سے بھرا ہوا ہے، شعلیں لپٹیں اس کے اندر سے نکل رہے ہیں، اور وہ دو آدمی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر گھسیٹ کر اس کنویں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں، ایک تیسرا آدمی آتا ہے، اور تیسرا آدمی آنے کے بعد ان سے کہتا ہے لم تورا، ڈرنا نہیں، اور ان دونوں لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ کیوں حضرت عبداللہ کو اس جہنم کے اندر ڈال رہے ہیں، چھوڑو ان کو، آپ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے، کیوں ان کو کنویں کے اندر پھینکنے کی کوشش میں لگے ہوئے؟ صرف اتنا خواب دیکھا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، ان کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد بڑے حیرت میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے، سوچ میں ڈوب گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے بستر سے اٹھنے کے بعد اپنی سگی بہن کے پاس پہنچے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس، جو ام المؤمنین ہیں، نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ اپنا سارا خواب حضرت عبداللہ نے اپنی بہن حضرت حفصہ کو سنایا، اور حضرت حفصہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پورا خواب جو کا توں بیان کر دیا، اور فرمایا کہ یہ میرے بھائی حضرت عبداللہ نے دیکھا ہے، آپ اس کے تعبیر ارشاد فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ خواب سننے کے بعد ایک عجیب بات ارشاد فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو قام لیلا، یعنی عبداللہ تو ایک بہترین آدمی ہے، کتنے اچھے آدمی، کتنے مبارک آدمی ہیں، کاش کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھ لیں، کاش کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھ لیں۔ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، جس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سارے اعمال کرتے ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، یعنی رات کو قیام نہیں کرتے۔ وہ سارے اعمال کرنے کے بعد رات کو سو جاتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں۔ کاش کہ وہ تہجد پڑھ لیں تو ان کے لیے سونے پہ سہاگا ہو جائے، ان کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات اپنے بھائی سے ارشاد فرمائی تو اتنے بڑے تہجد گزار بنے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی مثالیں پیش کیا کرتے۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمام اعمال کے باوجود
انسان کو کبھی کبھار رات کا قیام بھی کر لینا چاہیے، تہجد کا اہتمام بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ تہجد کا جو اعمال ہوتے ہیں، تہجد کی جو نماز ہوتی ہے، وہ انسان کے دینی اور دنیاوی کاموں میں جو رکاوٹ آتی ہے اس کو ختم کرتی چلی جاتی ہے۔ جیسے کہ امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جو ایک مشہور عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ علم دین کی خدمت میں گزارا ہے، علم دین کی اشاعت اور اس کی محنت میں گزارا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، اچانک ان کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے اور دینی کاموں میں رکاوٹ پیدا ہونے لگتی ہے، کاہلی ان کے اندر آنے لگتی ہے، ان کا دل چرنے لگتا ہے دین کے کام کرنے سے۔ تو انہوں نے اس سستی، کاہلی اور رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تہجد کی نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پڑھتے تو تھے لیکن شاید پابندی نہیں ہو پاتی تھی۔ پابندی کے ساتھ جب پڑھنا اسٹارٹ کی ہے تو امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز تہجد کی برکت سے میری تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیا، تمام پریشانی کو، تمام سستی کو، تمام کاہلی کو ختم کر دیا، اور اللہ کے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہو گیا، اور اس کی وجہ سے میرے علم میں بھی اضافہ ہوا، میری روحانیت میں بھی اضافہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے علم کے اندر مزید پختگی پیدا فرما دی، اور ایک چھوٹی سی عمر کے اندر، یعنی کم عمر میں، علم دین کی خدمت کا ایک بہت بڑا کام مجھ سے لیا کہ آج تک دنیا ان کی کتابوں کو پڑھ کر فیض حاصل کر رہی ہے، صراط مستقیم پر چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستیاں، بزرگ ہستیاں ہمیں مرحمت فرمائی ہیں کہ جن کی زندگی کے کارنامے ہمارے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے نماز تہجد پڑھنا بھی ضروری ہے تاکہ جو آفتیں، مصیبتیں، رکاوٹیں، تکلیفیں، بیماریاں آنے والی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پہلے ہی دور کر دیتا ہے اور راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔